صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور حاضرین تذکرہ اسلاف پروگرام الرحمہ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کے ممنون بھی ہیں کہ آج اس پروگرام میں دو ایسی شخصیات جن میں سے ایک شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کی تبلیغ، اشاعت، اس کی ترویج اور اس پیغام کو نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لے کے آئے، اور آج ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا تو آنکھیں جس طرف بھی اٹھتی تھی ہر طرف سے جو لوگ آ رہے تھے وہ قرآن و حدیث کے متوالے آ رہے تھے، قرآن و حدیث کے چاہنے والے آ رہے تھے، اور علماء کرام کا ایک جمع غفیر تھا۔ اور جب ایسے لوگ مالک کائنات کے ہاں دعائیں کریں تو مالک کائنات ان دعاؤں کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب آج پورے ملک کے اندر ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ شاگرد کوئی معمولی نام نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک وہ مساجد میں، مدارس میں، کانفرنسز میں، پروگرامز میں، سیمینارز میں قرآن کی دعوت دیتے رہیں گے، حدیث کی دعوت دیتے رہیں گے، بچوں کو قرآن کے حافظ بناتے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک یہ صدقہ جاریہ ہمارے شیخ الحدیث کے پلڑے میں انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اور ہمارے بڑے ہی محسن، سچائی کے بڑے پیامبر، وعدے کو وفا کرنے والے، وعدے کو ایفا کرنے والے، مساجد کے انتظامات کو چلانے والے ڈاکٹر محمد الیاس میر محمدی صاحب ٹاؤن شپ کے علاقے میں 17 مساجد، ان کا تمام انتظام ان افراد نے ان کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا انتظام کسی کو دے دینا ایک بہت بڑے اعتماد کی نشانی ہے۔ اور میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی کسی میٹنگ میں، کسی حوالے سے، تو یقین جانے اتنا سچا انسان کہ میں نے اس کی زبان سے بناوٹ میں بھی جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر وہ تاخیر ہو گئی نا کسی میٹنگ میں آتے ہوئے تو کہنا یار یہ مسئلہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایسا عظیم انسان، ایمانداری کی بہت بڑی مثال، وفا کی بہت بڑی مثال، اور مساجد سے محبت کرنے والی بہت بڑی مثال، آج ان کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور تذکرے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی اچھائیوں کو سن کر، ان کی زندگی کو سمجھ کر، وہ انقلاب جو ان کی زندگی میں پیدا ہوا، قرآن و حدیث کا انقلاب،
اس انقلاب سے اپنے دل کو منور کرنا مقصد ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات، چونکہ الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ کا پاکستان کا میں نمائندہ بھی ہوں، میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آج کے اس پروگرام کو بلا وجہ پتہ نہیں کس انداز کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ ملانے کی، منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی بدعت تو نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی، ہم نے کوئی دن مخصوص نہیں کیا ہوا، کوئی ایام مخصوص نہیں کیے ہوئے، کوئی گنتی پوری نہیں کی ہوئی۔ ہم تو ان کے ذکر سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنا چاہتے ہیں، ان کے خدمات سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو بدعت اختیار کر کے اپنے آپ کو گناہ گار تو نہیں کہلانا چاہتے۔ الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ اسی فکر اور سوچ کا نام ہے، اسی انقلاب کا نام ہے۔ اور انقلاب کیسا کہ آج اس معاشرے کے اندر ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ منتھلی فری میڈیکل کیمپس لگا رہی ہے۔ ہر مہینے لاہور میں ایک جگہ پر میڈیکل کیمپ لگتا ہے، اور اس میں تقریباً 300-350 کے لگ بھگ افراد، ان کے تمام ٹیسٹ فری کیے جاتے ہیں، ان کو تمام میڈیسن فری دی جاتی ہیں، ان کا تمام میڈیکل چیک اپ فری کیا جاتا ہے۔ شوگر کے پیشنٹ، بلڈ پریشر کے پیشنٹ، اور تمام کے تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف، وہ ان کے لیے جو بالکل فری آف کاسٹ مفت سہولیات مہیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہماری ایسی بیٹیاں، ہماری ایسی بہنیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جن کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ایسی بیٹیوں کے نکاح کا انتظام کرتے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ معاونت کو یقینی بناتے ہیں۔ اور الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان ایسے طالب علم جو اپنی فیسز پے نہیں کر سکتے، جو اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے، جو اپنے روشن مستقبل سے صرف وسائل نہ ہونے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان الحمدللہ ایسے ضرورت مند جو سٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، علم کے متلاشی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور حضرات عزیز وقار، الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان آج کے اس دور میں جہاں پہ خرافات اس قدر بڑی ہوئی ہیں کہ ایک جاہل آدمی جس کے پاس نہ علم ہے، نہ علم کی روشنی ہے، نہ وہ دین کو سمجھتا ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو حدیث کے بارے میں کچھ پتا ہے، وہ آستانہ بنا کے اپنے گھروں کے اندر یا کسی جگہ پر جادو ٹونا کر کے، کوئی کالے جادو کے نام پہ، کوئی کسی جادو کے نام پہ، کسی ٹونے کے نام سے، تعویذات کے نام پہ ایسی گھناؤنی کاروائیاں کر رہے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ اور ہماری خواتین اور ہمارے مرد حضرات سادگی میں، انتہائی سادگی میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ ان کے ہاں لٹا دیتے ہیں، مال بھی لٹا دیتے ہیں، عزت بھی لٹا دیتے ہیں۔ اور الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اس علم کو روشناس کروانے کے لیے الحمدللہ تزکیہ نفس تربیتی پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ ان جاہل لوگوں سے بچ جائیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس جن ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس موکل ہے، کچھ نہیں ہوتا کسی کے پاس، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔
اور خواتین کو لے کے اکیلے میں بیٹھ کر وہ دم کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوان بھائی وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اکیلے بٹھا کے دم کریں. حضرات ذی وقار یہ بالکل غلط، بچ جائیں اس سے. اور میں آپ سے ایک بات صرف کہہ کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا. انسان طاقتور ہے، جنات طاقتور نہیں ہے. انسان ہو وہ طاقتور ہے، جنات طاقتور نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ وہ جی جن بڑا طاقتور ہے. کیا طاقتور ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور جیسا مالک کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا. اور جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کے بارے میں وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا، بڑا معروف واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون یہاں پہ لے کے آئے گا. تو ایک دیو نے، ایک جن نے کہا تھا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور ایک انسان نے کہا تھا، لیکن انسان کون؟ جو صحیح معنوں میں انسان تھا، اللہ والا تھا، صاحب علم تھا، صاحب حکمت و دانائی تھا. اس نے کہا تھا آپ آنکھ جھپکے تخت یہاں پہ ہو. یہ اللہ کی طاقت اس کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں. جاؤ، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کے پاس کوئی جن موکل ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور آپ بھی اپنے اندر طاقت پیدا کریں، آپ بھی اپنے اندر توکل پیدا کریں، آپ بھی اپنے اندر یقین پیدا کریں. یہ تعویذات کو چھوڑ دیں، تعویذات چھوڑ دیں. تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا. تعویذ شرک ہے اور اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیسی عجیب سی بات ہے. وہ جی تعویذ باندھ لے تو بڑا ہو جاتا ہے. اگر کوئی امام زامن باندھ لے تو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور خود تعویذ باندھے تو کوئی اعتراض نہیں. تو حضرات ذی وقار یہ ہے الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان اور ہمارے قاری کلیم اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی پرابلم ہو قاری صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. کوئی معاوضہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی تنہائی میں دم نہیں ہوگا، سب کی موجودگی میں بات کریں گے. تو یہ جو تمام راستے اختیار کیے گئے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں. آپ مسلمان ہیں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ہے الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان، جس کا مقصد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھائیوں کے راستے کے ہم سفر بننا اور برائیوں کے راستے پہ ننگی تلوار بننا. یہ ہے الرحمہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان. اور آج اسی کے تحت یہاں پہ تذکرہ اسلاف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.